بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی ایک دلچسپ واقعہ کہ آخری جہنمی وہ کون سا شخص ہے جو جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جائے گا، اس کے بارے آج کی ہماری ویڈیو ہے اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل توحید میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو جہنم میں باقی رہے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جہنم کی گہرائی میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دو ناموں سے یوں پکارے گا، یا حنانو یا منان۔ حضرت جبریل امین کا وہاں سے گزر ہوگا اور حضرت جبریل امین اس کی آواز پر تعجب کریں گے اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت جبریل سے فرمائے گا، جبریل سر اٹھا، کیا کہتا ہے؟ حالانکہ رب جانتا ہے کہ حضرت جبریل نے یہ گفتگو کرنی ہے، تو حضرت جبریل امین عرض گزار ہوتے ہیں، یا رب العالمین، ایک آواز اس طرح کی میں نے سنی ہے جو جہنم سے آ رہی ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے اس بات پر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ مالک کے پاس جو دروغہ جہنم ہے اس سے کہو کہ اس بندے کو دوزخ سے نکال کر لے آئے۔ حضرت جبریل امین جائیں گے مالک کے پاس اور اس سے کہیں گے کہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ فلاں بندے کو جو اس نام سے اس کو پکار رہا ہے اس کو باہر نکال لاؤ۔ حضرت جبریل امین کا حکم سنتے ہی حضرت مالک جو دروغہ جہنم ہے وہ اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے جہنم میں جائے گا، وہ ساری جگہ تلاش کرنے کے بعد واپس آ جائے گا اور اس کو وہ شخص نہیں ملے گا۔ پھر حضرت جبریل امین دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ ریز ہو کر عرض کریں گے، مولا کہ اس مالک کو وہ بندہ نہیں ملا ہے۔ تو رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ مالک سے جا کر کہو کہ جہنم کے فلاں درجے میں، فلاں جگہ، فلاں کونے میں میرا وہ بندہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر لے آؤ۔ تو حضرت جبریل امین دوبارہ جہنم کے پاس جائیں گے اور دروغہ جہنم سے یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ فلاں جگہ پہ وہ شخص پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر لے آؤ۔ تو حضرت مالک جب اس شخص کو لینے کے لیے جائیں گے تو اس کی حالت بڑی پراگندہ ہوگی، اس کے ہاتھ گردن کے اوپر باندھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت مالک اس بندے کو اٹھا کر لے آئیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا۔ رب العزت فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہارے پاس اپنا رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا تمہیں پیغام دینے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا گیا تھا؟ ساری باتیں وہ تسلیم کرے گا اور عرض کرے گا، مولا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں تسلیم کرتا ہوں، لہذا میں صرف اور صرف تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور اس لیے میں تجھے اس نام سے پکار رہا ہوں، یا حنانو یا منان۔ تو جس طرح تم نے مجھے دوزخ سے نکالا، مجھ پر فضل اور کرم کیا، تو اب مجھے تو اس طرح ہی جنت میں داخل فرما۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے پر اپنا رحم فرمایا ہے۔ تو اس واقعے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام اس
اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لائیں گے اور وہ آخری بندہ جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جائے گا۔ یہ حدیث پاک سناتے ہوئے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور وہ رو رو کر یہ بات کہنے لگے، کاش وہ آخری شخص میں ہوتا۔ اس کا نام علماء کرام نے حناد بیان فرمایا ہے کہ وہ شخص جو آخر میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جائے گا اس کا نام حناد بیان کیا گیا ہے۔ تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کاش کہ وہ حناد نامی شخص میں ہوتا۔ تو مریدین نے استفسار کیا کہ آپ اس طرح کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت امام بصری فرماتے ہیں کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے یقین سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لازمی جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جائے گا، کہ دائمی نار اس کو حاصل نہیں ہوگی، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر بندے کو امید رکھنی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یا حنان اور بنان کے الفاظ سے پکارنے والا وہ آخری شخص جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا۔